السلام علیکم دوستو، کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ انسان بدنیت نہیں ہوتا ہے، ہاں بے نیت ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جیسے کھانا پینا، سونا جگنا وغیرہ، لیکن ہم یہ سب بے نیت ہو کر رہے ہیں۔ اگر ہم انہی چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر لیں اور اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی نیت سے کر لیں تو اس کا ثواب نہ صرف دنیا میں ہوگا بلکہ آخرت میں بھی ہوگا۔ بس کرنا یہ ہے، ان سنتوں کے بارے میں جان لیں اور سنت کی نیت کر کے اس پر عمل کر لیں۔ تو چلیے یہاں پہ ہم سنتوں کے بارے میں بات کریں گے، جن پر روزانہ بہت ہی آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سب سے پہلے ہم کھانے کی سنتیں جانیں گے۔ کھانے سے پہلے فرش پر ایک کپڑا بچھائیں، دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھوئیں۔ کھانے سے پہلے اپنے جوتے نکال دیں، فرش پر بیٹھ کر کھائیں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھیں۔ کھاتے وقت دونوں گھٹنوں کے ساتھ زمین پر بیٹھیں یا دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بیٹھیں یا دونوں گھٹنے اٹھا لیں۔ اگر ممکن ہو تو 3 انگلیوں سے کھائیں۔ جھک کر کھانا نہ کھائیں، داہنے ہاتھ سے کھائیں۔ بہت گرم کھانا نہ کھائیں، کھانے پر پھونک نہ ماریں۔ ہمیشہ اپنے سامنے سے کھائیں، زیادہ ادھر ادھر انگلیاں نہ پھرائیں۔ یدی کھانے کا کوئی لقمہ نیچے گر جائے تو اسے اٹھائیں، اسے صاف کریں اور کھائیں۔ کھاتے وقت زیادہ بات نہ کریں، کھانے میں عیب نہ نکالیں۔ کھانے کے بعد پلیٹ اور دوسرے برتنوں کو اچھی طرح صاف کریں، ایسا کرنے سے برتن مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے۔ کھانے کے بعد انگلیاں کو چاٹ لیں۔ کھانے کے بعد دعا پڑھیں۔ اٹھنے سے پہلے کھانا ہٹا دیں۔ کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھوئیں، اس کے بعد کلی کریں۔ پینے کی 6 سنتیں۔ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ ایک مسلمان کو داہنے ہاتھ سے پینا چاہیے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ بیٹھ کر پئیں، سیدھے بوتل ہی سے نہیں پینا چاہیے۔ پہلے ایک گلاس میں پانی والی چیز ڈالنا چاہیے اور پھر پینا چاہیے۔ 3 سانسوں میں پئیں۔ ہر گھونٹ کے بعد منہ سے برتن کو ہٹا دیں۔ پینے کے بعد الحمدللہ کہیں۔ سونے کی 18 سنتیں۔ عشاء نماز کے ترنت بعد سونا سنت ہے۔ سونے جانے سے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ دینی بات کریں، چاہے وہ کچھ اسلامک بکس پڑھیں یا نبی کی زندگی کے بارے میں بیان ہو۔ وضو کر کے سوئیں، دانتوں کو مسواک سے صاف کرنا۔ سونے سے پہلے کچھ دوسرے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنیں۔ دونوں آنکھوں میں سرما لگانا۔ سونے سے پہلے بستر کو 3 بار جھاڑیں۔ داہنے ہاتھ کی اور سوئیں، داہنے گال کے نیچے داہنی ہتھیلی رکھ کر سوئیں۔ سوتے سمے گھٹنوں کو تھوڑا موڑ کر رکھیں، پیٹ کے بل نہ سوئیں۔ بستر پر سونا یا فرش پر سونا دونوں ہی سنت ہیں۔ قبلہ کا سامنا کریں۔ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں، سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس کو 3 بار سونے سے پہلے پڑھنا اور اس کے بعد ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر ہاتھ سے پھیر لیں۔ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کو پڑھیں، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ سونے سے پہلے دعا پڑھیں۔ دعا یہ ہے: اللہم بسمک اموت و احیا۔ بیت الخلاء جانے کی سنتیں۔ اپنے سر کو ڈھک کر باتھ روم جائیں، جوتے یا چپل پہن کر جائیں۔ بیت الخلاء میں پرویش کرنے سے پہلے دعا پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پہلے بایاں پیر اندر رکھیں، بیٹھ کر پیشاب کریں۔ کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے یا اپنی پیٹھ کو قبلہ کی اور نہیں دکھانا چاہیے۔ ٹوائلٹ میں بات نہ کریں۔ پیشاب کی چھینٹوں سے بہت بچے رہیں۔ حدیث میں پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے پر قبر کی عذاب بتائی گئی ہے۔ فارغ ہو جانے کے بعد پانی کا استعمال کر کے اپنے آپ کو صاف کر لیں۔ ٹوائلٹ سے پہلے داہنا پیر باہر نکالیں۔ ٹوائلٹ سے باہر آنے کے بعد دعا پڑھیں۔